ممبر گوڑا تشریف فرما ہے باوقار برادران اسلام پردے میں رہ کر سننے والے میری پیاری ماں اور بہنوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے محبت کے ساتھ آپ کو سلام کیا اور محبت کے ساتھ آپ جواب دیں السلام علیکم۔ مغرب کے بعد سے اس محفل نور میں بیٹھ کر آپ علماء کرام کے چہروں کی زیارت کر رہے تھے، تقریر بھی سن رہے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کچھ اشعار بھی سن رہے تھے۔ قسمت کے دھنی ہیں کہ ہمیں یہ ماحول ملا اور جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں اس محفل کا مرتبہ اللہ، لیکن یہاں کا ماحول مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے بتا رہا ہوں، ہو سکے وہ آپ کے دل پہ اگر لگے تو فوراً آپ اسے عملی جامہ پہنائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں میرے نام کی محفل کو سجا دی جائے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، وہ جنت کے کیاریوں میں سے کیاری۔ تو ہم اس کیاری سے دور کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر تقریر کروانی ہے، کوئی بہترین شاعر ہے اس کے کلام سننا ہے، تو مجمع جب تک روبرو نہیں ہوگا نہ شاعر پڑھ پاتا ہے نہ خطیب کھول۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جو باہر میں بیٹھے ہیں اندر دوسریاں کافی ہیں، اگر وہ نبی کی محفل میں تشریف لائے ہیں تو چندیلا وہاں یہ پروگرام چلے گا، آ کر کے اپنی جگہ کرسیوں پہ لے لیں، اور جو باہر لوگ ہیں ان سے بھی میں بہت دیوانہ یہ اپیل کروں گا کہ اگر میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو جب تک میں بولوں محفل سے تک بیٹھے بالکل نہ کریں گے، بلکہ اطمینان سکون کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سرکار کی محفل میں اپنی جگہ پہ بیٹھیں۔ کوشش کروں گا اس محفل پاک کے تعلق سے بھی میں کچھ بیان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا فرض پیش کرتے ہوئے سیاح لامکان انیس بے قسام 4 سال میں برمندہ روٹی فلا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس دربار گوہر باغ میں ایک مرتبہ آواز سے بلند درود پاک کا ذکر کرے اور جھوم کر کے پڑھیے اللہ علامہ پاک فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا کھولے تو ہم تیرے جنتی بولے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا کھولے تو ہم تیرے ہیں، یہ سارا جہاں سے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط پر ہے، اگر ہو اس میں کچھ خالی تو سب کچھ نہ ہو، کہ محمد سے وفا کھولے تو ہم تیرے ہیں، یہ سارا جہاں لوح و قلم
عشق نبی کا جنگینا وہ مدینہ نہیں، وہ دنیا میں بیکار ہے، اور جس کا جینا عشق نبی کا محبت کا مدینہ بنا ہے وہی دنیا میں باقا ہے۔ کرم ہے ان پر جو اپنے سر سے آنکھوں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک کو دیکھیں ترستی ہے۔ نبی کی محفل ہے، بیٹھو یار، نبی کے شان میں چند جملے سن لو، ہو سکتا ہے قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے اور مدینہ سے ہمارے لیے بھی پروانہ آ جائے اور ہمارا بھی قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے کہ ہم بھی کل قیامت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پڑھیں۔ قسمت کا موقع نہیں ہے، جن کا سفر ہوگا، جن کے تعلق سے میرے نبی فرماتے ہیں آپ اس دنیا میں ہو، آپ یہ سوچتے ہوا ہے رہتے ہیں شیرنی بنے گی میرے لیے آپ کے بعد اسے کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، اپنے گھر کو جائیں گے، لیکن سوچو سرکار کی محبت دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور سرکار کی محبت قبر میں بھی کام آنے والی ہے اور سرکار کی محبت حشر کے میدان میں بھی کام آنے والی ہے۔ کہاں بچا؟ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے تھے، یہ سارا جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اوپر ہے۔ اگر وہ اس میں کچھ ناقص نہیں، سب کچھ ناقص۔ میرے اسلامی بھائیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے تعلق سے چند باتیں میں بتاؤں، اس کے بعد میری گفتگو آگے بڑھے گی۔ آج ہر جگہ بہار میں ہی یوپی میں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگایا جاتا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب تقریباً آ کے بیٹھتے ہیں آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں یہ مذہب کے خلاف ہے۔ سرکار کی محفل کا مرتبہ اگر سمجھنا ہے تو آئیے آدم علیہ السلام کے مقدس باتیں سنتے ہیں، اس واقعے میں مہمان آنے آپ کرتا ہوں تاکہ ہمارے دینی بھائی کے دل تک اگر یہ بات پہنچ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ محفل کا احترام کرنا وہ سیکھ لے گا اور وہ جان جائے گا اور وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ کہیں بھی اگر اس کے قیام میں، کہیں بھی اگر اس کے علاقے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بتایا جاتا ہے تو جس کا سینہ اس کے نبی کا مدینہ وہ کنچینا بن جائے گا، وہ سر کے قدم کر کے سرکار نے بھارتا ہے اس محفل کو آسان سمجھتے ہیں۔ سرکار کی محفل کو سجا دیا گیا، جن کے تعلق میں میرے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کے جانوروں کے جانب ہے اور جب اس میں سے چلو تو چلو۔ اب ہمیں چلنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت کی جانب جاؤ اور جب تم اس سے نکلو تو چل لیا کرو۔ عاشق نبی کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے کہہ دو سبحان اللہ، مچل کے بولے، خوشی لگا کے بولے، آنکھیں چکا کے بولے یا رسول اللہ۔ عاشق نبی کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جنت کی جانب کیا ہے اور اس میں جنت کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کی کیاری جہاں میرے نام وہ جنت کی کیاری ہے۔ اور جب مجھ سے محبت کرنے والے اس محفل کو پائے اس میں بیٹھ گئے اور اپنی زبان سے سبحان اللہ کی صلاحیت بڑھائے اس محفل کو آپ بیکار کیوں ڈالیں گے؟ سمجھے اس محفل پاک کو۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ ہم اپنا کسی کا ماحول بنا کرنا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں سنو، میرے پیارے آدم
آپ نے اکٹھا فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا میرا آخری وقت ہے، اب میرے جسم سے میری روح پرواز کر جائے گی، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا اسے عملی جامہ پہناؤ؟ تمام بیٹوں نے کہا، فرمایا آپ کی وصیت پہ ہم لوگ عمل کریں گے۔ تو عالم العالمین فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو، میں ایک ہی وصیت کرتا ہوں کہ دنیا میں جب بھی تمہیں ذکر خدا کرنے کا ارادہ ہو، ساتھ ہی ساتھ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر لینا۔ میرے دینی بھائیوں سنو، سب سے پہلے نبی آدم علیہ نبینا اور سب سے آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ نبینا اپنے اولاد کو فرماتے ہیں جب بھی تمہیں دنیا میں ذکر خدا کرنے کا ارادہ ہو، ساتھ ہی ساتھ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر لینا۔ بیٹوں نے پوچھا ابو جان یہ نام کا نام ہے، یہ کیسا نام ہے؟ اس نام کو تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں، یہ کون سا نام ہے، یہ کیسا نام ہے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو، میں بتاتا ہوں یہ کون سا نام ہے، یہ کیسا نام ہے۔ اب وہاں سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے اولاد کے اندر کہ دیکھو جب کعبہ نے میرے جسم کو بنایا، میرا کتنا برکت سے تیار ہو گیا۔ خدا کا حکم ہوتا ہے اے روح جس میں آدم میں داخل ہو جاؤ۔ روح جب میرے جسم میں داخل ہوئی، روح گھبرا کے باہر نکل گئی۔ رب کے بارگاہ میں کہتی ہے مولا وہاں تو تعلیم دیا ہی تعلیم دیا ہے، مولا وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ رب کے کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشانی آدم میں اتارا ہے، اب تم کو دیتا ہے اب جس میں آدم میں داخل ہوگا، روح جب جس میں آدم میں داخل ہوئی اس کو چین مل گیا، قرار مل گیا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جب میری نگاہیں پوری ہے، جب میری نگاہ سب سے پہلے عرش کے پائے پہ ٹکرائی ہے، تو میں نے یہ دیکھا عرش کے پائے پہ کسی اور کا نام نہیں ہے بلکہ رب کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب میں وہاں دیکھا میری نگاہیں اس سے ٹکرائی، میری نگاہیں جب اس پہ پڑی تو رب کے نام کے ساتھ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا۔ بیٹا بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے آدم جنت کو میرے لیے سجایا گیا، اے آدم جنت کے باغ و بہار تمہارے لیے، اے آدم جنت کے لائل و نہار تمہارے لیے، اے آدم جنت کے نشیب و فراغ تمہارے لیے، اے آدم جنت کو تمہارے لیے راستہ و راستہ دیا ہے۔ پیارے آدم اب جنت میں جاؤ، جہاں جی چاہے وہاں رہو، جہاں دل چاہے وہاں رہو، رب کا حکم ہوتا ہے۔ آدم علیہ میرا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے قدم کو آگے بڑھایا اور جنت کے دروازے پہ میں پہنچا تو میری نگاہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچی تو میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں جب جنت کے اندر انٹری کیا تو میری نگاہ جب جنت کے باغوں پہ پڑی ہے تو میں نے خطاب کے رختوں پہ نام مصطفیٰ کو میں نے پایا، ہر پھولوں پہ نام نبی کو میں نے دیکھا، ہر پھلوں پہ نام نبی کو میں نے پایا۔ جب میری نگاہ جنت کے محلات پہ پڑی ہے تو ہر محل کے دروازے پہ نام نبی کو میں نے پایا۔ میری نگاہ جب فرشتوں پہ پڑی ہے ان کے پیشانیوں پہ نام نبی کو میں نے پایا۔ میری نگاہ جب پھولوں کے پتلیوں پہ پڑی ہے تو میں نے نام محمد کو وہاں پایا۔ میری نگاہ جب پہلے آسمان پہ پڑی نام نبی کو میں نے وہاں دیکھا۔ میری نگاہ دوسرے آسمان پہ پڑی نام نبی کو وہاں دیکھا۔ میری نگاہ جب تیسرے آسمان پہ پڑی نام نبی کو وہاں دیکھا۔ میری نگاہ جب چوتھے آسمان پہ پڑی نام نبی کو میں نے وہاں دیکھا۔ میری نگاہ جب ساتوں آسمان پہ پڑی نام نبی کو میں نے وہاں دیکھا۔ حج تو یہ ہے جب میری نگاہ قلم پہ پڑی نام نبی کو وہاں دیکھا۔ میری نگاہ جب تختی پہ پڑی تو نام نبی کو وہاں دیکھا۔ جہاں تک کہ جہاں جہاں میری نگاہ پڑی وہاں نام مصطفیٰ کو میں نے پایا۔ وہاں جب پتا چلا کہ خالق کائنات کو پیارے پیدا کرنا مصروف نہ ہوتا تو قسم خدا کی رب کعبہ اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ کافی آواز کرنا ہے تو نے بات کری اللہ
غور سے سنیے، آج ہم مسلمان ہیں، نبی کے وفادار ہیں، ہمارا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا گنجینا ہے، لیکن جب غیروں نے قلم اٹھایا ہے تو میرے نبی کی شان انہوں نے لکھی ہے، ایک ہندی شاعر لکھا ہے، آج ننجن یہی منانی مایا موش کو جانی دو دن چور سے کر کچھیارا آہ محمد ناؤ اتارا سو کوئی ناؤ میں وہ پڑھانا عشق کا لکھا گیا دوانا وہ بابن کے کارن ہاری کم اٹھا اتاری ان کا جنم ہو گیا چولا کچھ نہ ہوا شاکی جو میرے نبی کی شان لکھتا کہتا ہے یاد ننجن یہی منانی جو رب کعبہ نے چاہا کہ مایا میری مہمہ کیا ہے، میری ملاحیت کیا ہے، میری اہلیت کیا ہے، میری ربوبیت کیا ہے، میری سمجھت کیا ہے، جب جانے آسمان کی یہ ستارے نہیں، یہ چاند کی چمنی نہیں، سورج کی روشنی نہیں، یہ برق و کما نہیں، یہ کچھ کو در نہیں، کچھ بھی نہیں تھا تو رب نے کیا کیا اور ان کی جوتی سے قلب کیا خالق کائنات نے رب نور میں کچھ نور کو الگ کیا تاہم محمد نو اتارا بعد اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا اگر ان کے ہیں جو نو میں وہ پڑھانا کہ دنیا کے لوگوں نے تمام نام میں سب سے اعلیٰ نام ہے وہ تمام نام میں سب سے بہتر نام ہے وہ نام کی طرح حضرت کعبہ نے کسی کو فائدہ نہیں جو نام میں وہ پڑھانا عشق پہ لکھا گیا دوانا اور سب سے پہلے عشق کے پائے پہ خالق کائنات نے اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام لکھا تو وہ کوئی اور نام نہیں ہے بلکہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو نام میں وہ پڑھانا عشق پہ لکھا گیا دوانا وہ پاپن کے کارن ہاری آپ جھولے پہ غور کریں وہی نشان رشتہ ہے وہ پاپن کے کارن ہاری جب اپنے کو کھڑا ہوتا ہے ایک جب کے لوگوں ایک دنیا کے لوگوں وہ پاپن کے کارن ہاری وہ پاپوں کا ناش کرنے والے ہیں وہ پاپوں کو ختم کرنے والے ہیں اور خالق کائنات نے ان کی طرح کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے وہ کسی کی طرح نہیں ہے ان کی طرح کوئی نہیں ہے رب نے بے نقاب پیدا کیا ہے رب نے لاجواب پیدا کیا ہے میرے آقا کا جواب ہندی شاعر لکھتا ہے وہ پاپن کے کارن ہاری کل ان کو کھڑے ہو گئی آگے لکھتا ہے ان کا جنم ہوگا چوماری کچھ نہ ہوا شاکی جرماتی ایک دنیا کے لوگوں اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو قسم خدا کی رب کعبہ زمین کا فرش نہ بچھایا ہوگا رب کعبہ آسمان کا سامیانہ نہ لگایا ہوگا یہ ستاروں کے منزلیں نہ ہوتی یہ چاند کی چمکلی نہ ہوتی یہ سورج کی روشنی نہ ہوتی یہ برق و کمر نہ ہوتے یہ خوبصورت تن نہ ہوتے یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے کہ خالق کائنات نے پیارے آقا کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا آسمان کا سامیانہ لگایا ستاروں کے منزلیں پیدا کی یہ برق و کمر یہ خوبصورت تن یہ سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے سرکار آج ہم پریشان کیے جاتے ہیں آج ہمارے حق کو پامال کیا جا رہا ہے آج مصیبتوں کے جال میں جب ہم پھنستے ہیں تو ایک دوسرے کے جانب بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کر دو تم کامیاب ہونے کر دو لیکن میرے ملت کے نوجوانوں علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز اے مسلمان ہو کر آج انوار سے ڈال کے اقرا ہو کر ورنہ ہندی شاعر لکھتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کے تمہیں کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کسی دنیا کار کے نہ بنو بلکہ ہم کے مقام کے تن پہ چلے جاؤ کامیابی کے بعد یعنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں کیا بولی کرنے والی بولی ہماری بولی نہیں ہے میرے نبی کی شان کیا ہے میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے میرے نبی کا مقام کیا ہے آپ اسے سمجھیں کہتا ہے لا الہ الا اللہ الہ بیگل پراپت ہوئی جبے نامی محمد کیا آپ نے اس کا ترجمہ سمجھا ہے معنی سمجھا
ilaha harne paapam यानी कि कहता है अगर तुम पाप के अंदर हो, तुम्हारे सर पे गुनाहों का बोझ है, तुम गुनहगार हो, तुम खताकार हो, गुनाहों का गठन तुम्हारे सर पे है और तुम चाहते हो वो तुम्हारा गुनाह हो जाए, तुम चाहते हो पाप हो जाओ, अब किसी और के घर पे न जाना, ला इलाहा हर्ने पापम, तुम ला इलाहा पढ़ लो, तुम्हारे पाप हर दिए जाएंगे और इल्ला इलाहा कदम कामयाब नहीं। आज दुनिया कहती है हमें कामयाबी के मंजिल तक लेके चला जाए, आज दुनिया कहती है कि दौलतों का अंबार हमारे कदमों में हो, आज दुनिया कहती है कि तख्त हमारा हो, आज दुनिया के लोग कहते हैं कि बादशाही हमारी हो, आज दुनिया के लोग कहते हैं कि हुकूमत हमारी हो, आज लोग कहते हैं कि सरपंच हम बन जाए, आज लोग कहते हैं कि ताज हमारे सर पे रखा जाए, लेकिन ये खैर ने जमाने को बता दिया है कि ये दुनिया के लोग अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, ये दुनिया के लोग अगर दुनिया में चाहते हो सरकारी तुम्हारी हो, ये दुनिया के लोग अगर तुम चाहते हो दुनिया में हुकूमत तुम्हारी हो, ये दुनिया के लोग अगर तुम दुनिया में चाहते हो चाहो जहां तुम्हारा हो, ये दुनिया के लोग अगर तुम चाहते हो दुनिया में तुम कामयाब हुक्मरान बन जाओ, ये लोग अगर तुम चाहते हो तुम दिखाते जाओ तो समाना कहने में मजबूर हो जाए, रास्ता छोड़ो आने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे मुस्कान अगर तुमने चाहते हो तो ला इलाहा हर्ने पापम इल्ला इलाहा कदम कलमे का अगला टुकड़ा अल्लाह कहो, तुम्हें कमाल का मर्तबा दे दिया जाएगा, तुम्हारी पत्नी ऊंची कर दी जाएगी, चाहो जलाल भी तुम्हारा होगा, हुकूमत भी तुम्हारी होगी, बादशाह भी तुम्हारी होगी और आपने देखा ही नहीं है पलटते 300-400 साल पहले चलिए हुकूमत किसकी रही है, आज हमने अपनी लगाम उठाया है, नतीजा ये है कि आज हम लोग मगलूब हो गए हैं, आज हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, आज हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, आज हमारे अंदर उखुवत नहीं है, आज हमारे अंदर शैतानी बातें निकलती चली गई है, इसीलिए तो अल्लाह बार-बार फरमाते हैं कि अगर तुम ज़माने में मर्तबा चाहते हो तो सफरे कायनात की नौकरी कर लो और उनके गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो, तो मेरे अंदर की रोजमारो और थोड़ी करीबी है लेकिन सच्ची है कि आज इत्तेहाद नहीं निकल सकता, नबी की गुलामी का पट्टा हमारे गले से छूटता चला जा रहा है, बताओ हम जवाब नहीं हो रहे हैं, नबी का मर्तबा क्या है, आज इस पर लिखनी है वो आंखें जो वाक़ई में मैंने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि गुंबद खजरा को अपने सर की आंखों से वो अपने सर की आंखों से देखेंगे, जिसके ताल्लुक से मेरे नबी फरमाते हैं मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उससे मेरी शफाअत वाजिब है, कोई गारंटी ले सकता है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की गारंटी ले लो कि अपने काबा आपके सामने पूरे मजमे में है कोई ऐसा इंसान जो हाथ उठा के कह रहा है अल्लाह गारंटी ले लेगा, गारंटी नहीं देगा, आप सत्ता करते हैं पता नहीं होता हमने रोजा रखा पता नहीं कि रोजा इसलिए कि रोजा एक हाजी यहाँ से जुमलाओं में देखूंगा, एक हाजी जब हज्जे बैतुल्लाह के लिए चलते हैं सफा और मरवा के सही होने का गारंटी है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने काबा का तवाफ किया, गारंटी है मेरा उनका तवाफ कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ एक जगह की गारंटी है, एक जगह की गारंटी है कि अगर उन्होंने मोहब्बत के साथ उस जगह को अपने सर के आंखों से देखा तो उसकी गारंटी है, मेरे नबी खुद फरमाते हैं जिसने ईमान की हालत में मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली और खातिमा भी खैर हुआ तो हश्र में वो जहां भी होगा हम करार जन्नत का क्या होता है बर्तने पसंद होते हैं और ये मर्तबा लेना चाहते हैं पाए
लेकिन ये बैठे और थोड़ी बात का हो सकता है किस्मत का सितारा बुलंद हो। आपके पांडे परसा से हाजी साहब का जो टोला निकलेगा, सारे लोग चले गए। आज वहाँ की तैयारी, वहाँ का सफर, चाहे जब भी ये शुरू हो, वहाँ के सफर की तैयारी के लिए आज एक बार इनेकाद किया गया है। लेकिन इसी पूरे मजमे में सारे लोग खुश होकर के आए हैं कि एक वो ऐसी आंखें हैं जो आप अपने सर की आंखों के सरकार की खिदमत का नजारा करेंगे। वहाँ मोहब्बत के साथ आप वहाँ बैठे थे। लेकिन मेरे नौजवानों, एक और मैं बात कहूँ, उनके पास रब्बे काबा ने दौलत से नवाजा है, उनके पास इल्म की कमी नहीं है, उनके पास तौरियात की कमी नहीं है। अपने दौलत का सहारा लेकर के उमरा के लिए चल रहे हैं। लेकिन इसी मजमे में अगर एक गरीब इंसान बैठा हुआ है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास कोई शरफ नहीं है, जिसके पास दरमदिनार नहीं है, जिसके पास तौरियात नहीं है, जब ये काफिला निकलेगा उस काफिले के हुजूम में उनके साथ एक गरीब इंसान भी जा रहा है और वो दिल ही दिल में रो रहा है कि या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम ने इस उम्मत के बंदों को दौलत से नवाजा है, तुझे अपने दौलत का सहारा लेकर या रसूल अल्लाह तेरे मरकज पे पहुंच रहे हैं, या रसूल अल्लाह तेरे दयाए मोहब्बत में जा रहे हैं। परवरदिगार आलम मुझे दौलत से नहीं नवाजा है, मेरे आका मेरी भी तमन्ना है तेरी दीद हो जाए। या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे पास दरमदिनार नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे पास तौरियात नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे पास दुनिया की दौलत नहीं। अब इस मर्तबे को मैं कैसे पा जाऊँ? तो मेरे सुनी मुसलमानों, इस बात को अपने 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 दिल की तख्ती पर लिख लेना कि एक हाजी अपने दौलत का सहारा लेकर हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। उनके ऊपर तो फर्ज है, अगर वो नहीं करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। लेकिन उस मर्तबे को अगर आपको पहुंचना है तो आपको करना क्या है? आपके पास अगर दौलत नहीं है, आपके पास अगर सीनो गुहर नहीं है, आपके पास तौरियात नहीं है, तो आपको करना क्या है? गरीब जब मेरे नबी के मोहब्बत को अपने सीने में बसाता है, गरीब जब उसका सीना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसका मदीना बनता है और आहो सफा करता है, या रसूल अल्लाह मेरे पास दौलत नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास सीनो गुहर नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास तौरियात नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ? आवाज़ आती है मेरे दीवाने परेशान न होना, एक इंसान को रब्बे काबा ने अगर दौलतों से नवाजा है तो अपने दौलतों का सहारा लेकर हरमैन शरीफैन से ज़ियारत के लिए आ रहा है। लेकिन ये परेशान न हो, अगर तू भी चाहता है मर्तबे को मैं पहुंच जाऊं तो जा अपने घर चला जा और घर जाकर अगर तेरी माँ है तो अपने माँ के कदमों को चूम ले, तेरा बाप है अपने बाप के पेशानी को चूम ले, अपनी माँ के कदमों को चूम ले। जो मर्तबा वो दौलत का सहारा लेकर आया है वही मर्तबा तू अपने माँ के कदमों को चूम लेगा, वही मर्तबा तुम्हें। अब बताओ अपनी माँ का हिसाब करेंगे ना? जिनकी माएँ हैं आप मारे बोले इंशाअल्लाह, जिनकी माएँ हैं अपने माँ का हिसाब कर लो। इसलिए माँ इतनी बड़ी सरमाया है कि माँ सलामत के लिए जन्नत है और फिर काबा की माँ जन्नत का क्योंकि बाप नहीं कभी मसले हो सही नाम हो रहा है बात हो रही है और कोई ये बहुत बड़ा जिस आयती करीमा के बने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप लोग को ये ख्याल रखें कि कोई भी आदमी नहीं, पहले आपने देख सकते दिन चलने के लिए आपके लिए मदरसा और यहाँ आपको सिखाने के लिए बैठाया जाता है। आप उसके लिए जुर्मा के
بھی آپ کے سامنے سے ہستی نکلی ہے، یہ آپ نے سمجھا۔ اسٹیج کے تمام علماء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور مجمع میں سے کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے۔ جانتے ہیں اس خاندان سے سادات کے خاندان سے، آل رسول ہیں، سید ہیں، ان کا احترام اتنا لازم ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ سیدوں کا احترام اتنا لازم ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ سید کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو اپنے پیچھے نہیں کر سکتے۔ سیکھیے کچھ آپ لوگ، اسلام ہمیں بتانا کیا ہے، علماء کی ہم قدر کیسے کریں، اپنے امام کی ہم قدر کیسے کریں۔ سادات کے قدر کا میں واقعہ آپ کے لمحوں میں سمجھوں۔ سادات کے قدر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، چلو میں نے بتا دی۔ وقت کے بڑے پہلوان، بڑے نامور پہلوان کے لیے اور بغداد کے دھرتی پہ ان کے مقابلے میں کوئی اترنے والا نہیں۔ بغداد کے دھرتی پہ بڑے غور سے سنیے میرے واقعے کو، اور اس کے بعد آپ لوگ سوچیں گے کہ سید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، آل رسول کا مقام، ایک آل رسول کا مرتبہ، ان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ آپ اس واقعے سے غور سے سنیں اور اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ جنید بغدادی وقت کے بہت نامور پہلوان تھے، اس دور میں ان کے مقابلے میں کوئی پہلوان نہیں، اور بادشاہ کے بدن میں ان کی خوشی ہے۔ ایک مرتبہ دیہات کا یہ ساتھ شاہی دروازے پر آ کر کے جنید بغدادی کو پہچانتا ہے اور کہتا ہے جنید کہاں ہے؟ آج میں جنید سے نہیں کرنے دیا۔ سپاہیوں نے کہا تمہیں کتنے لاغر ہو، مجھول ہو، اور جنید کتنا بڑا پہلوان ہے، تم ان سے کہاں مشکل کٹواؤ گے، تم نہیں کٹواؤ گے، جاؤ تم یہ کھا کے پڑے گا، تیری پسلیاں ٹوٹ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، میرا پیغام جنید تک پہنچا دیا، میرا پیغام جنید تک پہنچا دیا جائے، میرا پیغام جنید تک پہنچایا جائے۔ جنید بادشاہ تک یہ پیغام پہنچایا۔ یہ میرا پتہ لاغر انسان ہے جو جنید بغدادی کو چیلنج کے مقابلہ دیتا ہے۔ جنید بغدادی نے بھی سنا، کہا کہ ہمیں اس کا چیلنج قبول ہے۔ تاریخ مقرر کر دی گئی، میدان میں کرسیاں بچھا دی گئی، تمام طرف منادی کر دیا گیا۔ جنید سے اور فرات پہلوان سے چند مقابلہ ہے اس وقت میں، دور پوچھتے لوگ اگر ہم قریب ہو جائیں تو سرکار کو سامنے کر کے ہم حیران ہو جائے گا۔ بولیے اگر ہم قریب ہو گئے، مفلس ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر امیر ہو گئے تو ہمیں دینا ہے، لیکن سادات کا مرتبہ کیا ہے؟ اگر یہ قریب ہو گیا تو 20 پہ حرام ہے، اور اگر یہ امیر ہے تو یہ اپنے ہاتھوں سے بانٹتے رہیں گے، جتنا چاہے یہ اتنا لٹا دے۔ یہ سخی بندے ہیں جو اس کاروانے سے ہے، جن کا پورا خاندان ہی سخی ہے، کوئی ان کے دروازے سے جاتا ہے جنید بغدادی لباس کا کھڑے ہوتا تھا، وقت منٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ آنے والا نہیں جائے، جھانسا دے کر کے وہ چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آنے والا ہے، باقی ہے کچھ باقی ہے، وہ آئے گا۔ دور تک لوگوں نے نگاہیں اٹھائی، کیا دیکھا ہے بات کا وہ دکھائی دے رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پر وہی آ رہا ہے۔ جب بات صاف ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی انسان ہے جو کشتی کے لیے جنید بغدادی کو للکارا تھا اور اکھاڑے میں آ کر کے اتر گیا۔ جنید بغدادی کھڑے ہو گئے، اور جب کام نے چھوڑ رہا ہے انسان کہا میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، بڑے غور سے سنیں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی اکھاڑے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ اپنے کان کو میرے قریب کر لیجیے اور میں جو کہتا ہوں اسے سن لیجیے۔ جنید بغدادی کانپ گئے اور اپنی کام کو اس کے قریب لا کر کے کہتے ہیں سنو، میں اس تعداد میں سے ہوں، میں سیدہ فاطمہ زہرا کے چمن کا ایک پھول ہوں۔ اب ہمارے قافلے کے کچھ لوگ بڑا جنگل میں ہیں، ہمارے پاس سامان ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، ہمیں کہیں کوئی محنت کے لیے بھی نہیں رکھتا ہے اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں چیلنج مقابلہ اس لیے دیا تھا تاکہ تم آج کشتی میں مجھ سے ہار جائے گا تو مجھے انعام ملے گا، اور انعام دے کر کے میں جاؤں گا اپنے قبیلے کے اندر، اپنے خیمے کے اندر، اس سے جو بھی ہمیں ملے گا ہم اپنے بچوں کے لیے یا اپنی عورتوں کے لیے کچھ سامان مہیا کر دیں گے۔ لیکن اے جنید سنو،
کشتی میں ان کے ہار گئے تو کل معیشت کے میدان میں اپنے نانا سے کہہ کے فتح کی دستار تیرے سر پہ رکھواؤں گا۔ جنید بغدادی نے جب یہ سنا یہ کوئی اور نہیں بلکہ سادات ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آل رسول ہے، تو آپ نے فرمایا آپ کشتی لڑو، جیسے پہلوان لڑتے ہیں ویسے لڑو، تھوڑی دیر میں نیچے جب گروں گا تو تم میرے سینے پہ سوار ہو جانا۔ دیکھیے وہ آل رسول کوئی پہلوان نہیں تھے، لیکن جنید بغدادی نے احترام کیا اور فوراً وہ نیچے گرے کہ آل رسول جب ان کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں چاروں طرف فتح کا نعرہ لگنے لگا اور لوگوں نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا، پورے بغداد کے گلیوں میں گھمایا، ہر طرف گھمایا۔ بڑا نام اکرام ملا، جنید بغدادی فکر خانے میں پڑے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، پورا میدان خالی ہو گیا اور ہر طرف اس سادات کو لوگ اپنے کانوں پہ اٹھا کے گلی گلی گھما رہے ہیں، ہر طرف انعام دیا جا رہا ہے۔ اور جنید کا رہا اس اکھاڑے سے اٹھتے ہیں، اپنے جسم سے کرتے ہوئے بات ہارتے ہیں، اپنے کمرے کے اندر جاتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ دل کی حصے کی تاریکی میں بدلنے لگی اور یہ اپنے بستر پہ پڑے ہیں۔ دل کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آل رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ کل حشر کے میدان میں نانا سے کہہ کے فتح کی دستار بڑھواؤں گا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، سوچتے سوچتے ان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ان کے قسمت کا چکارا بند ہوتا ہے۔ آپ نے کیا دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنید اٹھ، میرے دروازے میں معیشت کا وعدہ کیا تھا اور معیشت کا وعدہ نہیں رہے گا، لیکن اے جنید اٹھ، آج بھی تیرے سر پہ میں ولایت کا تاج رکھتا ہوں۔ ان کے سر پہ ولایت کا تاج رکھا گیا۔ وہ جنید بغدادی جو کل تک بغداد کے لوگ اٹھتے ہی تھے، جب صبح ہوتی ہے فجر کی اذان ہو رہی ہے تو تمام بغداد کے لوگ جنید بغدادی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور جنید بغدادی مسکراتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، سادات کے احترام کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر تم ان کا احترام کر لیے اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے، ان کا ایسا طریقہ ہے وہ کرتا ہے وہ آپ کو سر سے کر یہ ہمارے خوابی ہے، ان کے چہرے کی زیارت بھی کریں اور ان کی مقدس بیانات کو بھی سنیں۔ انہی سن جملوں کے ساتھ آپ کے ختم کرتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔